Assalamu alaikum, dear friends, fellows, and countrymen. Today we are passing on our next video lecture. In this lecture, we will learn the translation of chapter number 1, The Savior of Mankind. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، ایول فورسز نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ ان کی عبادت کرے۔ ایول فورسز نے انسان کو بتوں کی پوجا اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان میں سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجا۔ اس چیپٹر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو صفت ہے کہ وہ انسانیت کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، انسانیت کو گمراہی سے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیراگراف نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم 6 پیراگراف پڑھیں گے۔ تو پہلا پیراگراف ہے، Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun۔ عرب اپنے بے راستہ صحراؤں والے ٹیلوں کے میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی شدید گرم سورج کی شعاؤں کے ساتھ بے مثال حسن اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ ٹراپیکل کہتے ہیں جی شدید گرم کو، اور ڈیزلنگ آنکھوں کو چندھیا دینے والی، ٹریکلیس بے راستہ، اور unparalleled بے مثال۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ starry sky ستاروں بھرا آسمان، excited جوش دینا، اور imagination کہتے ہیں تخیل کو، poets شعراء اور travelers سیاح۔ اس کا ستاروں بھرا آسمان شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو تحریک دیتا ہے۔ It was in this land the Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ کے شہر میں، جو کہ بحیرہ احمر سے، یا بحیرہ کلثوم بھی کہتے ہیں اس کو، بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عرب غضب کی یادداشت رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expressions in their poetry۔ ان کی فصاحت، بلاغت اور یادداشت کے تاثرات ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ Every year a fair was held for political competition at Ukaz۔ ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid۔ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces۔ میں تمہیں حروف تہجی کے ہر ہندسے سے 100 لمبی نظمیں بغیر چھوٹے ٹکڑے کیے سنا سکتا ہوں۔ And all of that composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam۔ اور یہ خاص طور پر اسلام کی آمد سے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word۔ Dispensation کہتے ہیں جی تبلیغ کو، and preservation اور تحفظ۔ یہ زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے آخری پیغام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا ہے۔ In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ chaos تباہی، انتشار۔ It seems that the civilization which had taken 400,000 years to grow had started crumbling۔ محسوس ہونا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے کے لیے 4000 سال لیے تھے، ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کرمبل، ریزہ ریزہ ہونا، break into pieces۔ At this point in time Allah Almighty raised a prophet from among themselves۔ and اس وقت اللہ عز و جل نے ان کے درمیان میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، who was to live humanity from their ignorance into the light of faith، جس نے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس تھی، he spent most of his time in solitude and meditation۔ solitude تنہائی اور meditation غور و فکر۔
آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارا کرتے تھے. In the cave of Hira he used to retire with food and water. غار ہیرا میں آپ خوراک اور پانی لے جایا کرتے تھے. And spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. اور اللہ عز و جل کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. The period of waiting had come to close. انتظار کا عرصہ قریب آ چکا تھا، یعنی کہ ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ کا دل انسانیت کے لیے شدید ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ فاسق عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. ارج خواہش اور پریسنگ شدید. The moment had arrived. وہ لمحہ آ چکا تھا. When he was to be bestowed with نبوت. جب آپ کو نبوت عطا کی جانی تھی. bestow عطا کرنا. One day when he was in the cave of Hira. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو اللہ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Read in the name of thy Lord. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. Who created. جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. Who taught the use of pen. جس نے قلم کا استعمال سکھایا. Taught man that which he knew not. اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ قرآن مجید میں سورہ علق کی آیات ہیں. The flow of divine message which continued for the next 23 years had begun. flow یا ریویلیشن بھی آیا ہے نئی بکس میں. The revelation of divine message. الہامی پیغام کا سلسلہ جس سے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا. And the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of God and unity of mankind. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. آپ کا مقصد توہمات کے بندھن. سپرسٹیشن توہمات. توہمات کہتے ہیں کوئی بھی غلط عقائد، فاسق عقائد. اگنورنس جہالت اینڈ ڈس بلیف اور بد اعتقادی. آپ کا مقصد توہمات کے بندھن، جہالت اور بد اعتقادی کا خاتمہ کرنا. سیٹ اپ نوبل کنسپشن آف لائف. زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس. اور انسانیت کی رہنمائی ایمان کی روشنی اور الہامی خوشی کی طرف کرنا تھی. تو یہاں تک ہم نے ٹرانسلیشن کور کیا ہے. آپ نے یہاں تک ٹرانسلیشن کر لینی ہے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے انگلش اور اردو دونوں میننگ اچھی طرح کر لینے ہیں. شکریہ.